بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا۔ آج کا جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اس کے 3 موضوعات ہیں۔ ایک تو جو افغانستان کی جو صورتحال پر چین، روس اور ایران نے کا اہم اجلاس ہوا ہے، ان کے وزارت خارجہ اور ہمارے وزیر دفاع کا درمیان میں، اور پھر ایک ان کے جو چیئرمین جوائنٹ صاحب کمیٹی سے جو ملاقات ہوئی ہے ان کی ڈپٹی چیف آف اسٹاف کی، وہ بڑی اہم ہے۔ اور تیسرا جو ان کا جو ملائیشیا میں وزیر اعظم ہیں جو پاکستان کے دورے پہ آئے 3 روزہ دورے پر، تو بہت مطمئن ہو کے گئے ہیں، اور ان کو بڑا میں نے ان کو نشان امتیاز بھی پاکستانی کا نشان دیا گیا ہے، نشان پاکستان دیا گیا ہے، اور ان کی جو پذیرائی کی گئی ہے وہ اس سے بہت خوش ہو کے گئے ہیں۔ بس میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں کوئی دفاعی معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ تو یہ دونوں موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب جو ہیں وہ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب ہمارے ساتھ زوم پر موجود ہیں۔ ان سے 3 موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ ایک تو جو افغانستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ 27 سپٹمبر 2024 کو اقوام متحدہ کے سائڈ میں جہاں پر اجلاس ہو رہا ہے، وہاں پر سائڈ لائن میں روس، چین، ایران اور پاکستان کے نمائندوں نے شرکت کی۔ روس و چین کے وزراء خارجہ نے شرکت کی، ہمارے وزیر دفاع نے شرکت کی، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے چاروں ملکوں میں، وہ اس کی جو دہشت گردی کی جو پناہ گاہیں ہیں، دہشت گردوں کی جو پناہ گاہیں ہیں، وہ افغانستان میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان، چین، روس اور 4 افریقی گروپ کے وزارتی اجلاس نے افغانستان والوں سیکورٹی چیلنج پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو داعش ہے وہ جو روس کے لیے بنی تھی اوریجنلی، اور القاعدہ یہ بھی افغانستان میں اس کے پناہ گاہ موجود ہے۔ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ETIM اور جیش عدل، ایسٹ ترکستان یہ چین کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، اور جیش عدل ایران کے لیے ہے، اور بلوچ لبریشن آرمی، تحریک طالبان پاکستان اور دیگر جو ہیں وہ سب کے سب جو ہے پاکستان کے لیے ہیں۔ تو وہ سب ان چاروں لوگوں نے، چاروں ممالک نے یہ کہا کہ یہ سارے ادارے جو افغانستان میں پناہ لے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہوئی ہے۔ پہلے ہم ایک دوسرے کو الزام دیتے تھے، ایران پاکستان کو دیتا تھا، پاکستان ایران کو دیتا تھا، پاکستان افغانستان کو دیتا تھا، لیکن اور چین والے کوشش کر رہے تھے، چین کے لوگ، کہ صاحب اگر ہم پیک گوادر سے نہیں جا سکتے تو ہم چابہار سے نکال لیتے ہیں۔ یہ خواہش تھی افغانیوں کی بھی۔ تو لیکن اب یہ سب کا یہ مشترکہ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو موجودہ افغانی لوگ ہیں، افغانی حکومت ہے، وہ اب یہ امریکہ کی گود میں چلی گئی ہے اور انڈیا کی گود میں چلی گئی ہے۔ تو یہ جو سارا دہشت گردی کا جو تماشا ہے وہ ان لوگوں نے رچایا ہوا ہے، اور ہم یہ بات بہت پہلے سے کہتے آ رہے ہیں۔ جب دوحہ کا معاہدہ ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ایک سیکرٹ معاہدہ بھی ہوا ہے، جس کے تحت وہ پاکستان کے خلاف وہ معاہدہ ہوا ہے افغانیوں کا۔ یہ جو ملا اخونزادہ ہیں، حفظ اللہ اخونزادہ، یہ ہمارے ساتھ نہیں ملے ہوئے ہیں، بلکہ یہ امریکہ سے مل گئے ہیں، اور ان کو اسلحہ جو چھوڑ کے گیا امریکہ، خصوصاً جو وہاں پر جو اپاچی ہیلی کاپٹرز اور جو ٹینک جو ہیں چھوڑے ہیں بہت جدید ترین، اور دوسرے آلات جو چھوڑے ہیں، جنگی جو اسلحہ چھوڑا ہے وہ پاکستان کے لیے استعمال کرنے کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ چاروں ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب افغانی جو ہیں وہ آزاد نہیں رہے ہیں، بلکہ وہ انڈیا اور امریکہ اور اسرائیل کے گود میں چلے گئے، یا اسرائیل کے نہیں تو کم سے کم انڈیا اور افغانستان کے تو ہیں۔ تو اب یہ ہمارے ساتھ اس پر ہم بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں۔ جی السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ السلام علیکم مرزا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ فرمائیے کہ یہ جو میں نے جو تمیز باندھی ہے اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ مرزا صاحب، پچھلے کوئی 2-2.5 برس سے میں لکھ رہا ہوں اس موضوع پہ، اور جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ یہ میرا اینٹی ٹیررزم کا میں انچارج بھی رہا ہوں 12-13 سال۔ ماشاء اللہ۔
اور میرا رائٹ فرام ڈے ون یہ پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ افغانستان میں جو دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا اس پہ یہ لوگ عمل نہیں کریں گے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ڈی این اے دیکھنا پڑے گا افغان جو حکمران ہیں یا پاپولیشن ہے. اس میں 4 ڈسٹنکٹ نیشنلٹیز ہیں. اس میں پشتونز ہیں، ازبکس ہیں، ہزاراز ہیں، ترکمانستان کے لوگ ہیں. ان سب کی جو اپروچ ہے ایک تو یہ ڈفرینٹ ہے. دوسرا، دنیا بھر میں کوئی جو 60 کے قریب ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ورک کر رہی ہیں مختلف ملکوں میں، لیکن انفارچونیٹلی اس میں سے 90% ایسی ہیں جن کی بنیاد CIA نے رکھی فار ون ریزن اور دی ادر. اب ان کے ٹینٹیکلز افغانستان میں بھی ہیں. جو افغانستان میں 4 یا 5 بڑی تنظیمیں ہیں جس میں آپ TTP کہہ لیں، جس کو ابھی آپ نے خوارج کہنا شروع کر دیا ہے، بٹ فیکٹ ریمینز کہ اس کے بعد داعش ہے، پھر اس کے بعد خراسان والے ہیں، پھر ہزارہ کی تنظیمیں ہیں. یہ 4-5 تو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں. پھر حرکت والے لوگ ہیں. افغان گورنمنٹ کا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں وہ بڑا کمپلیکس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ہولڈ نہیں ہے. دے ڈونٹ ہیو دا پاور ٹو کنٹرول دیم، نمبر 1. دوسرا، دے ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹرول دیم، کیونکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیورنگ دی فائٹ ان کو سپورٹ کرتے رہے. اور تیسرا یہ ہے کہ lot of funding is coming through these terrorist organizations into Afghanistan. So money is also a very important factor in this. اور چوتھا جو سب بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمارے ملک میں جو افغان ہیں یا ادھر تاجکستان میں ہیں، دوسری کچھ ریفیوجی ایران میں ہیں، اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے ماسکو میں بھی انہوں نے اپنے میس ویس بنائے ہوئے ہیں. میں ایک دفعہ آج چند سال پہلے گیا تو کوئی سمبڑی مجھے لے کے گئے تھے، تو وہاں دیکھا انہوں نے ایک اپنا میس شیس بنایا ہوا تھا اور افغانستان کا نقشہ بقشہ لگا کے بیٹھے. تو کہنے کا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تنظیمیں ساری کی ساری ہیں، یہ انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں، اور ان کے جو ڈوریاں ہیں وہ 3 بڑے امپورٹنٹ پلیئر ہیں، جس میں ابھی آپ نے خود ہی اپنے تمہید میں بول دیا تھا. اس میں ایک را ہے، اس میں موساد ہے، اور اس میں CIA ہے. اور دے آر بینگ یوز فار دی اسٹریٹجک پرپسز. ان کا ایک استعمال ہے جو کہ گریٹر اسٹریٹجک پرپز کے لیے ہے. تو اس لیے اس کو بڑا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو نوٹ کرنا کہ ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. جہاں تک پاکستان میں جو افغان ریفیوجیز ہیں، میرا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے کہ ان کو تقریباً 40 سال ہونے لگے یہاں پہ. اور جب ہم نے 1979 میں افغان کمشنریٹ بنائی تھی، بگڑی صاحب تھے میرے، بلکہ میرے دوست بھی تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا. ہی واز دا فرسٹ کمشنر. تو ہم نے کافی ان لوگوں کو کنٹرول کیا تھا. لیکن 1988 کے بعد جب ضیاء صاحب چلے گئے، ڈیموکریسی آ گئی، تو کنٹرول لوز ہوتا گیا. ایونچولی یہ پھیل گئے سارے ملک میں. اور اب ان میں سے 50-60% ایسے ہیں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کے پاکستانی قانون کے مطابق they become citizens of Pakistan unless you modify your laws. لیکن وہ ماڈیفائی آپ انٹرنیشنل کنونشن کی وجہ سے نہیں کر سکتے، کیونکہ دین یو ول بی امپیکٹڈ ان ادر کنٹریز، آپ کے اپنے لوگ امپیکٹ ہو جائیں گے. تو حل اس کا یہی ہے جو کہ ایک جوائنٹ فورم بنایا جائے جس میں 3 چیزیں ہوں. ایک انٹیلیجنس شیئرنگ، دوسرا ریسورس شیئرنگ، اور تیسرا جو ہے کہ دی کوآرڈینیٹڈ کاؤنٹر ایکشنز. تو اپنے ملک میں وہ لوگ کریں، اور جو انٹر
स्टेट जब यहाँ से है वो फिर वहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो हमारी हो उसमें हो जाए, जिसमें आपने हमारा एक इदारा बनाया था नेक्टा, मैं नहीं समझता हूँ कि वो कामयाब हो सकेगा, क्योंकि मैं खुद 1980s में कोऑर्डिनेट करता रहा हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि कोऑर्डिनेशन में डिफ़िकल्टीज कितनी आती थी। तो यही है कि हमें अपनी इंटरनल दोनों दी मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI ऑन वन साइड एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑन द अदर, और इनके साथ साथ हमें जो स्पेशल ब्रांचेस हैं हमारे सूबों की, उनको भी ट्रेन करके एक्टिवेट करना पड़ेगा कि वो गली मोहल्लों में उन स्लीपिंग सेल्स को आइडेंटिफाई करें, और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आवाम का आता है। उनको पता होता है कि मोहल्ले में कौन कौन नया आदमी आया है, कौन नहीं है, कौन आ रहा है, कोई जा रहा है, उससे आप 2 से 2, 4 से 4 बना के यू फाइंड द तो अब टेक्नोलॉजी ने भी एक बड़ा लीप फॉरवर्ड किया है, जिसमें हमारे पास जो मोबाइल है उसका जो डेटा है, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर वाईफाई कनेक्टिविटी है, इनसे हम बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा ले सकते हैं और एक कंप्लीट नेटवर्क। अब उसमें भी शोर भी मचेगा, लोग कहेंगे हमारी प्राइवेसी इन्वेड कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अच्छा ताहिर कि यहाँ साहब, ब्रिगेड साहब रुक जाइए। अब ये तो सारे आपने हल बता दिए कि पाकिस्तान क्या करे, लेकिन इसकी जो मैं जो इम्पोर्टेंस ये जो देना चाहता हूँ, ये बात पे नुमाया करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान एक पेज पे आए हैं। ये आपकी नज़र में कितनी अहमियत का हामिल है? देखें, मैं कुछ थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ भी करूंगा और एग्री भी करूंगा। इख्तलाफ इसलिए करूंगा कि ये हमारी इंटेंट शेयरिंग पहले भी होती रहती थी, लेकिन नुमाया नहीं थी। अब ये एक फोरम की सूरत में नुमाया हो गई है, जैसा अभी आप कह रहे हैं, तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। जी ब्रिगेड साहब, आपने हम ब्रिगेड आप रिटायर्ड तारिक खलीद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अब आप क्या ये जो हैं पाकिस्तान रशिया की तजारत का जो जो इदारा है, दोनों के दरमियान तजारत का जो एक इदारा है, ताउन का जो इदारा है, उसके ये सेक्रेटरी हैं या उनके सरबराह हैं, वो उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। अब ब्रिगेड साहब आप बताइए, महमूद शाह साहब, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दरअसल इसके मामले में एक तरफ तो ईरान जो है वो एक टारगेट है और दूसरी तरफ पाकिस्तान एक टारगेट है, और इसके लिए शायद ये जो लोग हैं ये मौजूद है अफगानिस्तान में, और इनको माली मावनत जो है वो इंडिया और अमेरिका की तरफ से की जा रही है। बेसिकली पाकिस्तान की तो इसलिए वो कहते हैं कि पाकिस्तान क्योंकि एक लीडर ताकत है मुसलमानों के सब ममालिक में, एक ही मुल्क है, तो इस वजह से वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं, और इस सिलसिले में वो जो कर सकते हैं, और उस में बात जरूर हुई होगी कि अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से कमजोरी है, उनकी नाअहली है या उनकी नीयत में जो है एहसान फरामोशी कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारे भाई हैं और हमारे साथ कभी भी उन्होंने वफा नहीं की है। हमने तो 2 मरतबा हमारे बगैर, ये कहना भी गलत है कि वो इनविंसिबल हैं। वो हालांकि 1879 से लेकर 1919 तक जो है वो बरतानिया के कब्ज़े में रहे हैं, और डिविडेंट जो था वो वहाँ का एक किस्म का वायसराय था। तो जिसने डूरेंट लाइन जिसे आप कहते हैं, वो उसने तो ये लाइन खींची थी, और तो इनविंसिबल तो वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने उनको इनविंसिबल बना दिया और उसका एहसान नहीं मान रहे। जी बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आप पेशावर में या कहीं पर भी जाके देखे तो अफगानियों की एक तरह से मदद की जाती है। अगर उनके पास पैसे न हो तो भी खाना खिलाया जाता है। हमारे आम लोग वो इस तरह नफरत से आदि नहीं है, वो आते हैं किसी होटल से खाना खाते हैं और फिर कहते पैसे नहीं है तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ और अपना काम करो।
आपने खाना खा लिया। उनके एक बहिश्त है, ये एक जन्नत है, वो इधर आते हैं। इसलिए आपने देखा कि 40 लाख जो है अफगान वो पाकिस्तान में मुकीम है, लेकिन कभी भी कोई वाक़या नहीं हुआ कि किसी ने उनसे नफरत का इजहार किया हो। लेकिन उससे उलट अफगानिस्तान में पाकिस्तानी जाते हैं तो उनके साथ नफरत आमेज सलूक किया जाता है। ये उन लोगों की दिमागों में क्या है, एक नफरत की लोगों ने की हुई है। और दूसरा वहाँ वैसे भी गरीबी है और पैसा जो है वो उनके लिए बहुत अट्रैक्शन रखती है, हमारे यहाँ भी रखती है, लेकिन शायद उस लेवल तक नहीं जितने आसानी से अफगानी को खरीदा जा सकता है। तो वो तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में को मालूम होगा। तो इस वजह से हमारी जो पड़ोस में ये मुल्क है जिनके ऊपर हमारे एहसानात हैं और एहसानात रहेंगे, ये भी नहीं है कि हमारे लोगों में कभी उनके इखलाक में शामिल नहीं है। शाह साहब, मैं ये एक बात बड़ी 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 अहम पूछना चाहता हूँ आपसे कि कैसे बातें करते हैं कि हम लोग इस्लामी वो बातें करते हैं कि साहब हम इस्लाम के नाम पर जो है हम अपने में चला रहे हैं, पाकिस्तान में इस्लाम नहीं है। जब तुम अमेरिका के पिट्ठू बन गए हो, और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूँ शाह साहब, ये जिस वक्त माहिदा हुआ था वहाँ इसमें दोहा में, तब से मुझे यहाँ से इत्तला मिल गई थी दोहा से कि इनका एक सीक्रेट पैक्ट हुआ है हमारे ख़िलाफ़। और ये वजह थी कि वो असला जो थे अमेरिका असला इनको एक ख़ास तरीके से छोड़ के चले गए, जिसमें अपाची हेलीकॉप्टर थे, जिसमें टैंक थे और बहुत से जदीद असला थे जो अब हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। अब ये कैसे कह सकते हैं कि ये इस्लामी जो है निज़ाम को नाफिज करने के लिए इस्लामी निज़ाम को फॉलो कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर भी? ये तो अमेरिका के पिट्ठू बन गए। अब फरमाइए। ये बिल्कुल ये अमेरिका के पिट्ठू हैं। ये पैसों के ऊपर किसी के वहाँ भी रोक हो जाते हैं। इंडिया के पिट्ठू बने हुए हैं, तो वो हिंदू हैं और ये इस्लाम की बात करते हैं। वो एक दफ़ा खमेनी साहब या उसके जो फॉलोअर्स हैं उसने कहा था कि ये बड़े निकम्मे हैं, ये इस्लाम की बात करते हैं लेकिन उन्होंने कोई खास इस्लामी मॉडल बनाए ही नहीं। ये वैसे बैठे होते हैं और कहते हैं कि ऐसा दाढ़ी इतनी होनी चाहिए या इतनी होनी और शलवार ऊपर होनी चाहिए, बस खत्म, इस्लाम यहाँ पे इनका ख़त्म हो जाता है। या और इनके पास कोई इस्लामी निज़ाम का नमूना नहीं है, मॉडल नहीं है। ये बना सकते थे लेकिन इसकी तालीम नहीं है। ये ब्रिगेडियर तारिक साहब, आपने शाह साहब जो ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब ने अपनी गुफ्तगू की है, उसके बाद में आप अपने जो ख़ैरात का इज़हार करना चाहते हैं वो किस तरह से आप बयान करना चाहेंगे? फरमाइए। आई फुली एग्री विद यू कि अब एक इंटरनेशनल लेवल पे एक एग्रीमेंट हुआ है जिसकी एक बहुत वैल्यू होती है और उसमें फिर ये चीज़ें जो हैं वो ऑफिशियल हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो पहले अनऑफिशियल हम करते थे, तो उसके बहुत फ़वायद होते हैं। और रूस का जैसे अभी आपने बताया है कि रूस में एक बड़ी अवेयरनेस आती जा रही है कि किस तरीके से जो CIA है और ये वेस्टर्न नेटो वाले हैं वो किस तरीके से वो उनके अंदर टेररिज्म की इन रोड्स को हवा देते हैं। तो लिहाजा रूस का शामिल होना एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अभी उनके देखें, पहले वो मिनिस्टर आए हुए थे, फिर अभी नायब वज़ीर आज़म थे, मिनिस्टर नहीं थे भाई, नायब वज़ीर आज़म थे भाई, नायब वज़ीर आज़म थे। तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है एक, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो रशियन डिग्निटरीज इस लेवल के आसानी से नहीं आते हैं। तो जब वो आते हैं दे कम विद ए पर्पस। और आपको जैसे पता है कि 14 साल से सेक्रेटरी जनरल भी हूँ पाकिस्तान रशिया बिजनेस फोरम का, माशाल्लाह। और हमने काफ़ी पहले भी कोशिशें करते रहे कि डेलीगेशन आते रहे। दो हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस था, लेकिन पॉइंट ये है कि हालात जिस तरीके से एक स्ट्रेटेजिक मेन्यू चेंज होता जा रहा है, इसमें देखें बड़ा क्लियर डेफिनेशन आ गई है। एक तरफ अमेरिका और नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिसमें उन्होंने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को भी शामिल कर लिया है, और दूसरी तरफ जो अब
it is a very clear distinction, China, Russia, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये अभी जो लेबनान में हो रहा है, इट विल एस्केलेट. आप मेरा अपनी असेसमेंट है अगले 14-15 दिन में आप मैसिव ग्राउंड एंड नेवल ऑपरेशन देखेंगे लेबनान में, एंड दे विल ट्राई टू क्रश लेबनीज. और एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था एक इजरायली लीडर की, वो ये कहते थे कि हमारी जो टेरिटोरियल लिमिट है वो मेडिटेरेनियन से लेकर रेड सी तक होनी चाहिए. दैट मीन दे आर इंक्लूडिंग एनातोलिया, जॉर्डन, सऊदी अरब और इवन गल्फ स्टेट्स and right up to the Oman. So this is a very dangerous strategic plan if actually it is there. So we have to be very, very cautious, not only as a Muslim but as a country, because we are the, as far as the Israelis are concerned, number one enemy of them. ٹھیک بات ہے. اب بات یہ کر لیتے ہیں کہ یہ روس کا, جہاں آپ نے کہا اور بات بھی ہوئی ہے کہ روس کے ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف کا پاکستان آنا بھی ہوا ہے, اور انہوں نے ہمارے چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی سے ملاقات کی ہے, اور پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جو ہیں اس کی تعریف کی ہے, اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی ہے, اور دہشت کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کا بھی اعتراف کیا. اس کو بھی تو آپ کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا نا جی, میں اس کو بہت اہمیت دیتا ہوں, اس لیے کہ روسی ایک کہاوت ہے, we don't make friends easily, but once we make the friends, then we remain friends. Good. So this is their کہاوت ہے روس میں. میں تو کوئی 35-30 مرتبہ وہاں جا چکا ہوں مختلف میٹنگز کے سلسلے میں, بزنس ریلیٹڈ میٹنگ اور کارپوریٹ کی, تو 2-3 دفعہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی. تو بہت ہی اہمیت ہے جو ابھی آپ نے بات کی ہے, لیکن اٹ ول ناٹ بی لائک بائی دی امریکنس. یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ کو بڑی مشکلات آئیں گی, اس میں رکھنے ڈالے جائیں گے, اس میں آپ کی گورنمنٹ کے اوپر پریشر بھی آنا نہیں ہو تو آنا شروع ہو جائے گا. پریشر تو اب دیکھو بہت دنوں سے آ رہا ہے, آپ نے دیکھا گورنمنٹ بھی چینج ہوئی ہیں, فلانا بھی ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن یہ مجھے لگتا ہے یہ پاکستان کا اپنا فیصلہ ہے کہ ہم روس سے تعلقات بڑھائیں گے. تو وہ گورنمنٹ چینج ہونے کے باوجود بھی فیصلے تو نہیں بدلے. جی بھئی اگر یہ ہم سٹینڈ کریں تو دیکھیں ہمارے لیے سی پیک بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس میں چائنا کی انوالومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے لیے روس بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز آف دی گیس اینڈ انرجی اینڈ اسٹریٹجک بیلنس جو ہم نے کریٹ کرنا ہے. اور تیسری بڑی امپورٹنٹ جو چینجز آئی ہیں جس کا امپیکٹ ابھی آپ نے نہیں ذکر کیا لیکن میں ذکر کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک بیلنس چینج ہو گیا ہے بنگلہ دیش میں گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد, اس سے ایک نیا سیکیورٹی پیراڈائم پیدا ہوا ہے جس میں انڈینز آر ایکٹیولی کنسیڈرنگ این ایگریشن ان دی راجشاہی ڈویژن ٹو وائڈن دی چکن نیک ایریا. اگر وہ اس طرف یہ کام کرتے ہیں تو ایونچولی چائنا ول گیٹ انوالوڈ, اور پاکستان نہیں وہ تو وہ ہم نے ایک پروگرام میں کر دیا ہے. وہ اصل میں ایک سینٹ مارٹن کا جزیرہ ہے, آپ تو بریگیڈیئر رہے ہیں اور پھر وہ بھی ایک حساس ادارے میں, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر جو چٹاگانگ سے کوئی 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سینٹ مارٹن کا جزیرہ ہے جو کہ 80 اسکوائر کلومیٹر کا ہے. وہاں لوگ پکنک منانے جاتے ہیں. وہ امریکہ نے اس سے مانگا تھا, اس سے جو ابھی وزیر اعظم ہٹائی گئی ہے, بڑی ظالم عورت تھی, اور وہ انکار کر گئی. اور وہ صرف سی پیک کو روکنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر اپنا اڈہ بنائیں, تو وہ اڈہ بنانے کے لیے وہ تیار نہیں تھی, تو اس کو ہٹا دیا گیا ہے. لیکن اب جو حکومت آئی ہے وہ بھی نہیں دینے کو تیار ہے, کیونکہ وہاں پر جو آگے ہیں وہ پرو پاکستان ہیں, پرو اسلام لوگ ہیں. ابھی فی الحال تو جو ہے ان کو ہمیں نہیں معلوم کہ ڈسٹ جب بیٹھے گی تو ہمیں پتہ چلے گا. لیکن امریکہ کی جو کوشش ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ وہاں پر ایک نیا ایک ملک بنانا چاہتے ہیں, جو کہ وہاں کے جزائر ہیں, کئی جزائر ہیں, ان کو ملا کر ایک کرسچن ملک بنانا چاہتے ہیں, اور پھر اس کے اندر سینٹ مارٹن میں اپنا دفاعی اڈہ بنانا چاہتے ہیں. تو وہ سی پیک ان کا جو ایک بیلٹ اینڈ روڈ کا جو انیشیٹو ہے
ایک روڈ وہاں سے نکل رہا ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں، وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک بہرحال ضرور ہے کہ سیٹ بیک انڈیا کو پہنچا ہے اور امریکہ کو بھی پہنچا ہے، وہ اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا اب تیسرے موضوع پہ آ جاتے ہیں. یہ ملائیشیا کے وزیر اعظم کا دورہ پاکستان ہوا ہے. اس سے پہلے کہ آپ تیسرے موضوع پہ جائیں، میں آپ کو بتاؤں میں کاکسس بازار میں رہا ہوں جی اور میں نے سینٹ مارٹن دیکھا بھی ہوا ہے. ٹھیک ہو اور گیا. جیسے علم ہے قطر کی لڑائی میں بھی میں وہیں تھا چٹاگانگ ایریے میں، ٹھیک اور ہے. اس سے پہلے جو سائیکلون آیا تھا اس وقت بھی ہم ادھر ہی تھے. تو باقی آپ کی باتیں درست ہیں، لیکن ہاؤ فار دا تھنگز موو یہ ابھی ڈسٹ سیٹل ہونے کے بعد پتہ لگے. بالکل میں نے وہی بات آپ سے کہی کہ ابھی تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، کیونکہ اب یہ جو وزیر اعظم آئے ہیں جو بنے ہیں وہاں پر، میں ان سے ملا ہوں 2010 میں، جو یہاں کے جو یونس صاحب ہیں. ڈاکٹر یونس. ہاں تو بہرحال یہ تو پرو امریکہ ہیں، تو ابھی دیکھنا پڑے گا یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی بیوی بھی امریکن نژاد ہیں. تو اب یہ دو باتیں تو ہوں گی. اب ملائیشیا کے وزیر اعظم آئے ہیں یہاں پر، 3 روزہ دورے پر ہیں، اور وہ علامہ اقبال کے بھی بڑے شیدائی ہیں. اور میرے خیال میں جو مہاتیر محمد نے کہا تھا کہ بھئی 1-2 ہمیں یہ آپ F-17 تھنڈر طیارہ دے دیں، میرے خیال میں یہ معاہدہ کر کے چلے گئے ہیں F-17 تھنڈر کا. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ نہیں، میں تو بڑا امپورٹنٹ دیتا ہوں. ملیشیا سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ نہ صرف ایک برادرلی ملک کی وجہ سے یا مسلم ہے، میں ان کو ایک بڑا اسٹریٹجک اہمیت دیتا ہوں، بیکاز ان دی ایسٹرن کارنر آف دی سب کانٹیننٹ ملیشیا کی جو لوکیشن ہے وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ اسٹریٹ آف ملاکا کے ایریے کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. تو وی ہیو اٹ از اے ویری ویری اسٹریٹجک importance both in the maritime affairs as well as on the South Asian strategic affairs. باقی ہمارا اگر ان سے ایگریمنٹ ہوا ہے یا ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس وقت مجھے جو فیلنگ ہے ہمیں کچھ پرابلمز آ رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے انجنس کے آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو، چائنیز نے ڈیولپ کیا ہے انجن. اگر وہ انجن کوالیفائی کر جاتا ہے تو دین آئی تھنک دا میجر پرابلم ول بی سالو. میرے خیال میں وہ معاملہ سالو ہو گیا ہے، جو میری اطلاعات ہیں، کیونکہ وہ انجن کا جو طریقہ کار ہے وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن وہ ہم پہلے وہ یوکرین سے خریدتے تھے اور اس کو ان کے ٹینک سے ہم نے ڈیولپ کیا. خیر بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو. جی ناظرین کرام، آپ نے اس وقت جو ہمارے ساتھ میں بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب تھے جو کہ ٹیلی فون لائن پہ تھے، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ طاہر خلیل صاحب تھے جو کہ بہت بیکار ہیں اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے کے میں رہے ہیں. جیسا کہ انہوں نے خود کہا کہ وہ کاکس بازار میں بھی رہ چکے ہیں، چٹاگانگ میں بھی گئے ہیں، سینٹ مارٹن جزیرے پہ بھی گئے ہیں، اور روس سے بھی انہوں نے کوئی بہت مرتبہ وہ جا چکے ہیں. تو وہ آپ کی ان کی گفتگو سنی، اور اس کے بعد میں ہم ناظرین کرام آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.